یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ 10 فٹ زمین بھی گرم کر لیں، ان کے اندر جتنی گیس ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لیں، 10 فٹ کی زمین بھی گرم نہیں ہوگی۔ یہ میرے مولا کی زمین ہے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا، پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے۔ کوئی زمین گرم کر رہا ہے، کوئی مداخلت نرم کر رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے، 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں، وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں۔ ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور تارڑ صاحب نے کیا تھا بیٹھ کے، کہ وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے چند دن پہلے آرم فورسز کے۔ تو یہ کام ان کے اسپوکس پرسن ہی کریں گے۔ فوج کے لیے ساری عوام کا دل دھڑکتا ہے، ہمارا بھی دھڑکتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی میڈیا کے اوپر ترجمانی کریں گے۔ اگر یہ خبر اسی طریقے سے درست ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا، جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا، قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی، عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا، تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی اگر آج نرم یا گرم مداخلت ہونی ہے؟ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نرم مداخلت کون سی ہونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں، انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا۔ لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی، یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں، یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا، 50 سے بھی زیادہ، 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر، یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی، یہ جو بے روزگاری ہوئی، پاکستان کا تمسخر اڑا، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی سیاست کی، اخلاقیات کی تباہی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے، وہ میری ذاتی لائن ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں، یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا، یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے نرم مداخلت کا، ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے، یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ سو یہ ٹرک کی بتی ہے، عوام اس بتی کو نہ دیکھے، عوام اپنی غیرت کو دیکھے، اپنی عزت کو دیکھے، عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے، اور یہ جو ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے۔ ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا، پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے۔ اور رہے یہ لوگ، یہ تو ٹکے کے چور ہیں، ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے، ان سے ہمیں کیا توقع، نہ شرم کی، نہ حیا کی، نہ کسی اور چیز کی۔ تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے۔ میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں، جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، آج ہو جاتا، جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا۔ جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں، چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں، اس قوم کی امید کو، اس قوم کے وقار کو
जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया। नरम मुदाखलत को आप क्या समझ पाए हैं? तहरीक इंसाफ क्या आपकी राय है? नरम मुदाखलत को मैं ट्रक की बत्ती समझ पाया हूँ, ज़ाती हैसियत में कह रहा हूँ। ये ट्रक की बत्ती है, ये मनूवरिंग करने की कोशिश की गई है इस खबर के साथ, और ये खबर यकीनी तौर पर जो फ़हद हुसैन है स्ट्रेटजिक मीडिया चला रहे हैं नून लीग के लिए, ये उनकी इख्तरा है। फ़ौज को भी इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये क्योंकि हमेशा से फ़ौज को एज़ अदारा बदनाम करते हैं, फ़ौज को एज़ अदारा बुरा भला कहते हैं, फ़ौज को एज़ अदारा ये उसको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आज फिर इन्होंने फ़ौज को एज़ अदारा टारगेट किया है। जैसे इन्होंने पिछली दफ़ा, आपको याद होगा, वो बैठे हुए साहब जो हैं जावेद लतीफ़, जिन्हें मेरा मतलब कोई लोकल बात करनी चाहिए, को बात करनी चाहिए जो लोकल पॉलिटिक्स की, वो बात कर रहे थे बैठे कि हमें मजबूर करके हुकूमत में लाया गया, हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत में लाया गया। एक तरफ ये कहते हैं इन्हें ब्लैकमेल करके, दूसरी तरफ छोड़ते नहीं जो चीज़ इन्हें मिलती है, उसके साथ चिमटे हुए हैं। तो ये बेशरम और झूठे लोग हैं। इसलिए आज इन्होंने ये नई इख्तरा बुनी है ताकि सुप्रीम कोर्ट पे जो कौम की पूरी तवज्जो है और टीवी चैनल्स का पूरा तबसरा है वो नर्म मुदाखलत की तरफ चला जाए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो अहमियत है, जो पूरी कौम का फोकस है, वो हट जाए, और उसमें से ये कोई ना कोई लकूना निकाल के, जो कि नहीं निकल सकता इंशाल्लाह, लेकिन निकाल के और ये अपना कोई राय फरार ले। बा अल्लाह ही खैर करे। कोई ज़मीन गर्म कर रहा है, कोई मुदाखलत नरम कर रहा है। ना मुदाखलत कभी नरम होती है, ना ज़मीन कभी इतनी गर्म होती है। मौलाना तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, फजल रहमान है वो, एक मेरा मतलब छोटे मोटे लेवल की चोरी करते हैं वो सियासत में आके, तो वो उन्होंने एक ऐसा नाम बना दिया, हम सबके मुंह पे चढ़ गया, हम कहते रहते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। तो फजल रहमान साहब जो हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो 10 फुट ज़मीन भी गर्म कर लें। ये अल्लाह ने उनको इतनी औकात नहीं दी हुई। उनके अंदर जितनी गैस है वो छोड़ के देख लें, 10 फुट की ज़मीन भी गर्म नहीं होगी। ये मेरे मौला की ज़मीन है। इस ज़मीन में बहुत सारे उसने फजल रहमान जैसे जो फ़रौन है वो समाये हुए हैं इसी ज़मीन के अंदर। आपने और मैंने फजल साहब इसी ज़मीन के अंदर चले जाना, और इस ज़मीन ने सी की आवाज़ आपकी बाहर नहीं निकलने देनी। एक दिन मैंने और आपने इसी ज़मीन के अंदर जाना है, और आपके अंदर जितनी गर्मी है ना वो इस ज़मीन ने समो लेनी है, और कहीं धूल में उड़ जानी है आपकी वो सारी गर्मी उस दिन। कोई नाम लेवा नहीं होना आपका जो आपका किरदार है। इसलिए रब की ज़मीन पे अल्लाह ने कुरान में वाज़े फरमाया, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए मेरी माफ़ी अगर मैं आगे पीछे कोई लफ्ज़ हो जाए उसकी पेशगी माजरत, लेकिन अल्लाह ने वाज़े फरमाया कि इस ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। तो इसलिए इस ज़मीन को गर्म करने की बातें ना करें। ना आपकी औकात है ज़मीन गर्म करने की, ना आप कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हमें दिखाएं आप में क्या गैस है जिससे आप ज़मीन गर्म कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कोई 5 फुट ज़मीन भी मुझे गर्म करके दिखाएं कहीं बैठ के। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते, और ना ही कोई मुदाखलत नरम होती है। फिर साहब ये बताइएगा कि क्या इस वक्त तक जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, खान साहब निकले, फिर ये एक बड़ी लंबी लीड से आपकी कामयाबी भी हुई, इसके बावजूद कि हुकूमत उनकी थी, सारे मामला उनके साथ थे, तो अब क्या कोई इमरान खान साहब से कोई एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है कि आइंदा अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं, उनका डिमांड पूरा होता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी हो सकती है खान साहब की और आपकी पार्टी की? देखिए, राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहाँ पर बात, जब सियासत की बात है, वहाँ पे बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना है? आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहाँ करता है।
اگر ہم نے غلامی میں رہنا ہے، عوام حق دیتی ہے تو غلامی کرتے ہیں. پاکستان نے آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو قوم وہ فیصلہ کرتی ہے. کسی فرد واحد کو، کسی واحد پارٹی کو، کسی ایک شخص کے پاس، کسی دو شخص کے پاس، 10 شخص کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے. یہ جمہور نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ متعین ہے آئین پاکستان کے اندر. پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے، ہماری کوئی اور کیلکولیشن نہیں ہے. ہماری کیلکولیشن پاکستان کی قوم ہے. جب ہم ایکس وائی زیڈ کی ایکویشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی الجبرا کی کوئی بھی ایکویشن رن کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی قوم کی غیرت کو سامنے رکھتے ہیں تو خدا کی قسم قومی غیرت جو ہے اس کا جواب زیادہ بھاری آتا ہے کسی بھی ایکویشن سے. تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر قوم کو اپنی غیرت کے بارے میں فیصلہ کرنے دیا جائے تو بہت بہتر فیصلہ آئے گا. قوم وفاق میں بھی ایک اکثریت کی مینڈیٹ توڑا گیا، نہیں مانا گیا. پنجاب میں بھی کل جو تماشا لگا سب کے سامنے تھا. تو عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو تسلیم نہیں کیا جا رہا. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملات کس طرح سدھریں گے، یا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر خان صاحب لانگ مارچ کے لیے کال کریں؟ دیکھیے 155 سیٹوں والے کو ہٹا کر 80 سیٹوں والے کو فیڈرل کے اندر وزارت عظمیٰ دی گئی، چھین کے 155 والے سے. اسی طریقے سے 186 والی جماعت کو سے حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے اضافی 2-3 سیٹیں دے کے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 175-76 پہ جو اصل میں پارٹی تھی ان کو اضافی سیٹیں دے کے ان کو حکومت دی گئی. عوام کا مینڈیٹ تو پامال کر دیا گیا. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، فریش الیکشن کرائیں، آئین پر آئیں. عوام کو اپنا عوام کو ہم برے لگتے ہوں گے، عوام ہمیں روٹ آؤٹ کر دے گی، عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی. عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی، عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، دونوں چیزیں عوام کے سامنے. عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے. پاکستان کی عوام غیرت مند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے. عمران خان صدر RFP کے لیے ایک ایسا خط کرنے کا پلان لگتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ نئے آرمی چیف پر اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، الیکشن پہ بات کرے اور معیشت پہ بات کرے. کوئی ایسا پلان ان کے ہے کہ RFP کو خط لے کے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں. اور یہ بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر. اگر آپ کو آفر دیتی ہے مذاکرات کی ارلی الیکشن کے لیے، تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھے گی؟ دیکھیے ارلی الیکشن، فوری الیکشن، صاف شفاف الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سارے لوگ بیٹھیں گے، پورا پاکستان. آپ بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں سب کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. وہ صرف ہم نے کیوں بیٹھنا ہے؟ سارے لوگ بیٹھیں، اور وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے. الیکشن حکومت نے نہیں کروانا، نہ ان کا یہ استحقاق ہے. ہمیں صاف شفاف الیکشن کمیشن چاہیے، ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے جو نہ ہمیں فیور کرے نہ کسی اور کو فیور کرے. جو کچھ اس الیکشن میں ہوا وہ ہمیں نہیں چاہیے. اس کے لیے پوری قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے. اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا، پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے، پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا. اس لیے اتنی دیر مت کیجئے. آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہونے دیجئے.